عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان ابایا تبن رفاعہ ان جدہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء جبرائیل او ملک الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ما تعدون من شاہد بدرا فیکم قالوا خیارنا قال کذالک ہم عندنا خیار الملائکہ رواہ ابن ماجہ۔ آج 18 رمضان المبارک ہے اور 20 رمضان المبارک کو اہل اسلام سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری سنت ادا کرتے ہیں اور وہ ہے سنت اعتکاف۔ اعتکاف کی فضیلت کے لیے اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی ماہ رمضان کا اعتکاف فرمایا، پورے مہینے کا 20 دن کا اور آخری 10 دن کا۔ اور پھر سرور کون و مکان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو رمضان کے پہلے عشرہ میں تلاش کیا، دوسرے میں کیا اور پھر تیسرے میں۔ تم رمضان المبارک کے تیسرے عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اہل محلہ میں سے چند ایک کا اعتکاف کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں اعتکاف کریں گے تو سارے محلہ والے گناہگار ہوں گے۔ ہاں، جو اعتکاف بیٹھیں گے ان کے لیے ڈھیر سارا اجر و ثواب ہے، ڈھیر سارا اجر و ثواب ہے۔ جو اپنے آپ کو دنیاوی معاملے سے کٹ کر فقط اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، یہ 10 دن یا 9 دن فقط اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا اور اللہ رب العزت کی رضا کا متلاشی بن جانا، یہ ہے اعتکاف۔ مائیں بہنیں ان کے لیے گھر میں جو مسجد کے لیے، جو نماز کے لیے وقف جگہ ہوتی ہے وہاں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اگر گھر میں ایسی جگہ نہ مخصوص ہو جو نماز کے لیے ہے تو وہ ان دنوں میں نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر کے وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا لازم ہے، اور اعتکاف میں روزہ یہ شرط ہے، اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ تو یہ تھا چند اعتکاف کے بارے میں باتیں۔ اب حضرت ابایا بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا حضرت رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاء جبرائیل او ملک، جبرائیل امین یا کوئی فرشتہ، جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فقال، اس نے عرض کی، ما تعدون من شاہد بدرا فیکم، جو آپ میں بدر میں شریک ہوئے آپ ان کو کیا خیال کرتے ہو، کیا شمار کرتے ہو؟ ما تعدون، آپ کیا شمار کرتے ہو؟ من شاہد بدرن، جو بدر میں موجود تھے، بدر میں حاضر تھے، فیکم، تم میں سے۔ قالو، صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں، فرشتے کو جواب دیتے ہیں، خیارنا، ہم اپنے میں سے ان کو بہترین اور عمدہ شمار کرتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے،
کالا، اس نے کہا کذالک، اسی طرح، ہم عندنا، وہ یعنی فرشتے ہمارے نزدیک، خیار الملائکہ، بہترین فرشتے ہیں۔ جس طرح تمہارے نزدیک بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام باقیوں سے بہتر اور افضل ہیں، اسی طرح ہمارے نزدیک وہ فرشتے جو بدر میں موجود تھے، بدر میں آئے تھے مسلمانوں کی امداد کرنے کے لیے، وہ ہمارے نزدیک بہتر ہیں۔ اب اس حدیث پاک کا ظاہر جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فرشتے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے باتیں کر رہی تھی، کیونکہ فرشتوں کو جواب صحابہ کرام علیہم الرضوان دے رہے تھے، اور پہلے ادوار میں فرشتوں کا انبیاء سے ہٹ کر دیگر لوگوں سے باتیں کرنا یہ ثابت ہے، جیسا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے پاس جبرائیل امین آئے اور ان سے باتیں کی، انسانی شکل میں آئے اور ان سے باتیں کی۔ تو اس سے یہی مراد لی جا سکتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آ کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل آئے یا کوئی فرشتہ آ کر وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کہتا ہے ما تعدون من شاہد بدرن فیکم، تم ان صحابہ کرام کو جو بدر میں موجود تھے کیا شمار کرتے ہو؟ تو قالو، صحابہ کرام علیہم الرضوان جبرائیل جو اس فرشتے کو کہتے ہیں خیارنا، ہم انہیں اپنے میں سے بہتر چنا ہوا عمدہ شمار کرتے ہیں۔ تو فرشتہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جواب میں کہتا ہے کذالک، اسی طرح، ہم عندنا، وہ فرشتے جو بدر میں موجود تھے، بدر میں مسلمانوں کی امداد کو آئے تھے، اسی طرح وہ فرشتے ہمارے نزدیک خیار الملائکہ، ملائکہ میں سے بہترین اور عمدہ ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اے الہ العالمین، صدقہ اپنے محبوب کے پیاروں کا ہمیں ایسے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری منشا اور مرضی ہے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔